طرح ہمیں چاہیے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جو اسلامک ایپس ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ہم بنائیں. یہاں پہ اگر کوئی آئی ٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اپنا نیریٹو کریٹ کرنا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کب بین کر دیا جائے، ہمارے چینلز کب ڈیلیٹ کر دیے جائے، رائٹ؟ ہم اس وقت ان کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک سب سے بڑی ویک اپ کال یہ ہے کہ مسلمان مائنڈ سیٹ کے لوگ، اسلامک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہر فیلڈ میں آگے ہیں اور وہ اسلام کو ریپرزینٹ کریں. یہ میری سجیشن اس پہ. اب سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا کرنا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے بردرز اینڈ سسٹر، اس حدیث کو اپلائی کریں اپنے اوپر اور اپنی نیتوں کو ریوائز کریں. انما الاعمال بالنیات. سب سے پہلے اللہ کے آگے اپنی نیت صاف کریں کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں. کیا یہ کسی پریشر میں کر رہا ہوں؟ کیا کسی کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں؟ یا یہ میرے اندر کی پکار ہے، یہ میری تڑپ ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب مجھ سے سوال کریں گے تو میں کچھ تو جواب دوں کہ اللہ میں نے یہ کیا. سب سے پہلا اسٹیپ ہے انٹینشنز کو ریوائز کریں. نمبر 2، ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اس ایشو کو. پڑھیں، انٹرنیٹ پہ بہت ریسورسز ہیں. پوڈ کاسٹ کو فالو کریں، بہت اچھے اس پہ گفتگو امام عمر سلیمان کر رہے ہیں. دین شو، اس کے پوڈ کاسٹ بہت اچھے آ رہے ہیں آج کل، اس میں فالو کر رہا ہوں. پیئرس مارگن ہے، گڈ مارننگ برٹین، اس پہ وہ گیسٹ کو بلا رہا ہے. بہت اچھے وہاں پہ کاؤنٹر نیریٹو بھی آپ کو ملے گا، اچھا نیریٹو ملے گا. الجزیرہ ہے، وہ اس پہ بہت کنٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے. آئی آن پیلسٹائن، یہ ایک پیج ہے انسٹاگرام کا، 5 ملین اس کے فالوورز ہیں. آپ بھی ان کے فالوورز میں شریک ہو رہا ہے تاکہ وہ پاور پتہ لگے ویسٹ کو کہ ملینز آف فالوورز کا پیج ہے. تو نو اباؤٹ دس میٹر، اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹ کریں. دیکھیں، ایموشنل نیریٹو اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن کم از کم آپ کو لیگل ایسپیکٹ پتا ہو، کم از کم آپ کو ہسٹوریکل ایسپیکٹ پتا ہو کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور کہیں پہ بات کرنی پڑے تو میں کیسے کروں. جتنا آپ ویل گراؤنڈیڈ ہوں گے اس ایشو پہ، اتنا آپ سوشل میڈیا پہ بہتر کام کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیپ. دین ہم پہ انڈیویجول ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پروفائلز کو کلین اپ کریں. آج جائیں، اپنے انسٹا کھولیں، فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں. جتنی لفظ وہاں پر موجود ہے، جتنا بھی ایسا کنٹینٹ، ایسے سیلیبریٹیز، ایسے جو ہے نا وہ شاپنگ، آپ کو پتا ہے برانڈز، ہر وہ چیز جو لفظ ہے اس کو انفالو کریں. ہر اس سیلیبریٹی کو انفالو کریں جس نے ایک لفظ اس پہ نہیں بولا. ان میوزیشینس کو انفالو کریں. میمز کے پیجز کو انفالو کریں جس سے دل سخت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق دل کو سخت کر دیتا ہے. انسٹاگرام پہ کیا 90% کنٹینٹ ہنسی مذاق ویڈیوز بن رہی ہیں، ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں، عورتوں کے پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں پاکستانی کلچر پہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ حالات ہے کہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں؟ تو اپنے سوشل میڈیا کو کلین اپ کریں اور وہ پیجز سامنے لائیں جو میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہیں، ان کو فالو کرنا شروع کریں تاکہ آپ کی نظروں کے سامنے انٹلیکچوئل پوسٹ آئے. رائٹ، یہ ایک سولوشن. اور دس از ہائی ٹائم ٹو شو الولا والبرا. سمجھتے ہیں الولا والبرا؟ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے. ہر وہ انسان جس نے اس پہ کچھ نہیں بولا وہ ہماری لسٹ سے آؤٹ ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اقصیٰ کے لیے نہیں کھڑا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا سیلیبریٹی ہے. دین انٹلیکچولی دیکھیں، ایسی پوسٹ شیئر کریں جو میننگ فل ہے. غصے والا نیریٹو ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، بٹ غصے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. اس وقت ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے انٹلیکچوئل پوسٹ کے حوالے سے. وہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. ایسی میننگ فل پوسٹ جس میں کمپیکٹ انفارمیشن ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس میں اسٹیٹسٹک کی بیس پہ بات ہوتی ہے. انفوگرافکس، یقین انسٹیٹیوٹ بہت اچھے انفوگرافکس لانچ کر رہے ہیں. یقین انسٹیٹیوٹ، امام عمر سلیمان کو میں بار بار کیوں مینشن کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہی ہمسیلف از پیلسٹینین، ان کا بیک گراؤنڈ پیلسٹینین، اور اس وقت میرے نزدیک اسکالرز میں سب سے زیادہ آواز وہ بلند کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنا میں نے دی. تو یقین انسٹیٹیوٹ ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں انفوگرافکس پکڑیں، ڈاؤن لوڈ کریں، ان انفوگرافکس کو شیئر کریں. وہ کمپیکٹ انفارمیشن ہے، کتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ معاملہ ہے کیا، اس کی لیگل جو ہے وہ ایسپیکٹ کیا ہے، اس وقت اسرائیل نے کیا کیا کر دیا ہے، کہاں سے ایڈ آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسٹیٹسٹیکل پوسٹ جو ہے، رائٹ. اس کے بعد ایسی پوسٹ جس میں ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے، ان پوسٹ کو ڈھونڈیں، ان پوسٹ کو شیئر کریں کہ یہ ہسٹری میں کیا کیا کرتے گئے. پھر ایسی پوسٹ ڈھونڈیں اور ایسی پوسٹ شیئر کریں جن میں ان کی منافقت ایکسپوز ہوتی ہے، ویسٹرن میڈیا کی منافقت ایکسپوز ہوتی ہے. اور اسٹیٹ آف اسرائیل
اس کی منافقت ایکسپوز ہوتی ہے, CNN کی منافقت ایکسپوز ہوتی ہے, بہت کنٹینٹ آپ کو مل جائے گا. پھر ایسی پوسٹ کریں جو لیگل امپورٹنس کی حامل ہو, ٹھیک ہے, لیگل ویو لائے لوگوں کے سامنے. جیسے محمد حجاب کا جو تھا پوڈ کاسٹ, آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہو, پیئرس مارگن تھا, اس میں انہوں نے لیگل بہت بات کی ہے کہ یہ تو UN کے پاس بلز ہیں, یہ والی پوسٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکشن اورینٹڈ پوسٹ, پریکٹیکل ایکشن بیسڈ پوسٹ ہونی چاہیے. غصے سے زیادہ, اینگر سے زیادہ اور ایموشن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل بات ہونی چاہیے. اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک ویو چلے گی, ایک ایکشن ملے گا کہ اب کرنا کیا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کریٹو کنٹینٹ بننا چاہیے, شارٹ موویز بننی چاہیے. دیکھیں گورو نے کیا کیا, انہوں نے پچھلے 60 سال میں ہالی ووڈ کے تھرو عربس کو ڈیمونائز کیا. موویز میں عربس کو انہوں نے ولن دکھایا, انہوں نے عربس کو ڈم دکھایا, عربس کو جاہل دکھایا, اور آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ہم نے عربی کی نفرت بھاگی. آج ہمارا بچہ اور ینگسٹر سبحان اللہ کہتے ہوئے مذاق اڑاتے ہیں, انشاءاللہ جیسے ورڈز. یہ دیکھیں نا, یہ نفرت, یہ جو ایک ریزسٹنس ہے, یہ کیسے آ گئی, اس کے پیچھے پوری ایک مائنڈ سائز. اب نیریٹو شفٹ کریں, ہم نے ٹرمینالوجیز, اسلامک ٹرمینالوجیز کے ساتھ کنٹینٹ ڈیزائن کریں, یوتھ کو پراؤڈ کرنا ہے. یو ہیو ٹو اٹر دیز سینٹینسز, یہ جو اسلامک حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کتنا خوبصورت یہ ذکر ہے. اسی طرح کریٹو ویڈیوز بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت زبردست, ایک ولاگر ہے, انہوں نے بنائی, آئی تھنک پیلسٹینین ہے یا امریکن ہے, مسلمان. انہوں نے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, کہ بچہ ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کو دکھایا وہ پیلسٹائن ہے. دوسرا بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مے آئی پلے ود یور ٹوائز, وہ کہتا ہے ہاں بالکل کھیلو. اس کے بعد وہ اس کے ٹوائز پہ قابض ہو جاتا ہے, اور جب وہ بچہ شور ڈالتے کہ تو میرے ٹوائز کے, تو پیچھے سے ایک اور بچہ آتا ہے پولیس کا لباس پہن کے کہ نہیں خبردار اگر تم نے یہ کہا, اور وہ US سے تھا. آپ دیکھیں نا کتنا کریٹو کنٹینٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس کے ماشاءاللہ بڑے لائکس. تو ہمیں ایسا کنٹینٹ ڈیزائن کرنا چاہیے, میننگ فل کنٹینٹ, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ, کریٹ کمپاؤنڈ افیکٹ, انڈرسٹینڈ دی الگورتھمز. ہیش ٹیگز, ہیش ٹیگز ایک بہت بڑی سورس ہے. ہیش ٹیگ پیلسٹینین جو ٹرمینالوجی ہے اس کے مطابق ہیش ٹیگز بنائے. یہ کیا ہے پیلسٹینین ٹرمینالوجی؟ دیکھیں ویسٹ نے ایک نیریٹو کریٹ کیا, جو زائنسٹ ہے انہوں نے میڈیا میں ایک نیریٹو کریٹ کیا کہ لوگوں کے مائنڈ میں ڈالا کہ یہ تو ایک کنفلکٹ ہے, پیلسٹینین اسرائیل کنفلکٹ ہے. یہ آپ کتنا سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں, یہ کنفلکٹ ہے, یہ کنفلکٹ نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, یہ وار نہیں ہے, یہ کولونائزیشن ہے. تو یہ کچھ کی ورڈز ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ کی ورڈز رکھتا ہوں پیلسٹینین ٹرمینالوجی میں. دیکھیے اسرائیل کو کبھی بھی اسٹیٹ آف اسرائیل نہ کہیں, بلکہ کہیں سیٹلر کالونی آف اسرائیل, اس کا ہیش ٹیگ, رائٹ. اسرائیلی سٹیزن کو کبھی بھی سٹیزن نہ کہیں, اس کو کالونائزر کہیں, اس کو آکوپائر کہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے الگورتھمس بنتے ہیں, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں. اسرائیلی سٹیز کو کبھی اسرائیلی سٹیز نہ کہیں, بلکہ زائنسٹ سیٹلمنٹس کہیں, زائنسٹ سیٹلمنٹس, رائٹ. آئیڈیا, اسرائیلی ڈیفنس فورس کو IDF نہ کہیں, اس کو کہیں IOF, اسرائیلی آکوپیشنل فورسز. اس پہ ہیش ٹیگز بنائیے, آکوپیشنل فورسز ہیں. اس کے بعد اس کو کنفلکٹ نہ کہیں, اس کو پیلسٹینین کولونائزیشن کہیں, اس کو غازہ جینوسائیڈ کہیں, اس کو پریزن نہ کہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ پریزن ہے, یہ بند پریزن نہیں ہے, ایکسٹرمینیشن کیمپ ہے, یہ کانسنٹریشن کیمپ ہے, ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, پوری ایک آبادی کو تباہ کیا جا رہا ہے, رائٹ. اسی طرح ایتھنیکل کلینزنگ کا ورڈ یوز کریں, ایتھنیکل کلینزنگ. یہ تو میں بتا رہا ہوں انگلش میں, آپ میں سے بہت سے لوگ اسی کی اردو ٹرانسلیشن کر لیں, یا اردو میں کچھ ایسے ورڈز نکالیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ والے ورڈ زیادہ استعمال کرو, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں, اگر آپ سے وہ پوچھیں کہ گول کیا آپ لوگوں کا, اس وقت مسلمان کیا چاہتے ہیں, تو ہم یہ نہ کہ اس کنفلکٹ کو ریزالو کرو, ہم یہ کہتے ہیں ہم ڈی کولونائزیشن چاہتے ہیں. دیٹس دا کی ورڈ, ڈی کولونائزیشن. یہ کولونائزرز ہیں, یہ سیٹلرز ہیں, انہوں نے قبضہ کیا یہاں پہ آ کے, ان کو نکلنا چاہیے یہاں پہ. یہ ہمارا مین جو ہے وہ گول ہے, ٹھیک ہے. تو ٹرمینالوجی سے کمپاؤنڈ افیکٹ بنتا ہے, بہت نیریٹو چینج ہو گیا. تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی سوچیں. اس کے بعد کوئی بھی چیز شیئر کریں تو ریسرچ کر کے کریں. دیکھیں ٹھیک ہے بوائے اس پہ چل رہی ہے ایک بات کہ ہم پروڈکٹس بوائے کریں, لیکن اچھی ریسرچ کریں, لوگوں کو سمجھائیں کہ
تعلق کیا ہے ان پروڈکٹس کا اس کے ساتھ، زائن اسٹیٹس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ٹیررسٹ اسٹیٹس کے ساتھ، ہاؤ دے آر اسپانسرنگ. اس کے بعد انشاءاللہ لوگ مزید کنونس ہوں گے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کے. کئی پوسٹیں ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پروڈکٹس بھی ڈال دیے گئے جن کا شاید تعلق نہ ہو، تو تھوڑی سی ریسرچ اچھی اس پہ کر لیجیے. اس کے بعد اسلامک رول ماڈلز اور ان کی بایوگرافیز، اسپیشلی صلاح الدین ایوبی، ایسے رول ماڈل جو جہاد میں انوالو تھے، ایسے رول ماڈل جو ملٹری کسی انوالومنٹ تھی ان کی، خالد بن ولید. اسلامک ہیروز کی بات کریں، سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ ایسا جنریٹ کریں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ اعمال وہ پسند ہے، سب سے اچھے اعمال وہ پسند ہے جو چاہے کام ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ببل کی طرح، جیسے کوکا کولا کی جھاگ ہوتی ہے وہ ایک دم ابھری اس کے بعد ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جب تک چل رہا ہے ایک معاملہ تب تک پوسٹوں پہ پوسٹیں ڈال رہی ہیں. جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ چلو اب تو یہ معاملہ پرانا ہو گیا، اب تو بات کم رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ایک دم وہ پوسٹیں کم ہو گئی. کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینٹ پروڈیوس کریں، پلاننگ کے ساتھ کنٹینٹ پروڈیوس کریں، لانگ ٹرم سولوشن سوچیں. اپنے پروفائلز پہ اسلامک ہیروز کو لائیں، اپنے بچوں کو اسلامک ہیروز کی سٹوریز بتائیں. یوٹیوب پہ کئی چینلز ہیں اسلامک ہیروز کی سٹوریز اس پہ بتائی جاتی ہیں. جسٹ ٹو گیو یو نیم آف ون شیخ ظاہر محمود ہے. اس وقت میرے نزدیک بہت پاورفل نیریٹو ہے ان کا، بہت پاورفل آواز ہے، بہت اچھی سٹوریز بتاتے ہیں، لیکن وی شوڈ کریٹ اٹ مور. یہ بہت بڑا سولوشن ہے سوشل میڈیا میں. پھر کریٹنگ کمیونٹیز آن لائن اینڈ ورکنگ ود اسٹریٹجیز. ٹویٹر پہ آپ کو پتا ہے کہ کمیونٹیز بنتی ہیں. اسی طرح کئی ایسے پلیٹ فارم ہیں، اب تو چینلز بن گئے، واٹس ایپ چینلز ہیں، انسٹا چینلز ہیں، رائٹ. اس پہ وائس نوٹ آپ کر سکتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ آپ کوئی ڈسکشن انیشیٹ کر سکتے ہیں، کال ہو سکتی ہے، گروپ کال ہو سکتی ہے، رائٹ. تو یہ ڈسکشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور یوتھ کی ہونی چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی ویزیبلٹی کریں. جو بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کسی بھی یونیورسٹی کالج میں ہو رہا ہے، کسی بھی علاقے میں ہو رہا ہے، اس کو ویزیبل کریں، ہمیں ٹیگ کریں. الحمدللہ دیکھیں یوتھ کلب کو اللہ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک فالوئنگ دی ہے. ہمیں ٹیگ کریں، مجھے سینڈ کریں، ہمارے اسپیکرز کو سینڈ کریں. ہم آپ کا پروٹیسٹ جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گے، ہم اس کو فروغ دیں گے، رائٹ. یہ بھی کمپاؤنڈ افیکٹ ہے. تو ویزیبلٹی بہت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ضروری ہے. اور لاسٹ اگین میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اسی حدیث کی کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ بہترین اعمال وہ ہیں جو چاہے کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن اس سارے المیہ میں یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کنسسٹنٹ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے تب تک ڈرامے چھوڑے ہوئے، تب تک گناہ چھوڑے ہوئے، جیسے ہی تھوڑا تھم جائے تو وہی زندگی دوبارہ سے واپس آ جائے، نہ کوئی پوسٹیں ڈال رہی ہو. کنسسٹنٹ ایکشن سے چینج آتا ہے. اگر آپ اپنی جنریشن پہ رحم کرنا چاہتے ہیں، فیوچر کے بچوں پہ، تو اسلامک کنٹینٹ، کریٹو کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں. اور اگر کوئی میڈیا میں آپ کا بندہ ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے، تو اس کو زیادہ احساس دلائیں کہ تم لوگوں پہ اب ذمہ داری زیادہ ہے اس حوالے سے. سو یوز آل دیز تھنگز انشاءاللہ. بارک اللہ فی. ٹائم ابھی ختم ہو گیا ہے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایمانی قوت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس دے کہ ہم نے اس نیریٹو کا ایموشنل انٹیلیجنٹ ہو کے مقابلہ کرنا ہے. اور یوتھ بہت بڑی فورس ہے، بہت بڑی پاور ہے. انشاءاللہ آپ لوگ بہت بڑی چینج لا سکتے ہیں. کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. ہر عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ اس وقت قابل قبول بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی قدر کی جائے گی. اپنی فل ایفرٹس مارے، اپنی فل جان مارے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.